السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محترم سید کمال یوسف صاحب آج عبدالعزیز خان صاحب کے بارے میں کچھ بیان کریں گے. جو کہاں تھے؟ پشاور کے تھے. صوبہ سرحد کے نائب امیر. صوبہ سرحد کے نائب امیر تھے. ان کی میں تصویریں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہیں ان کی تصویریں مختلف جگہ کی، قادیان کی، مکہ مدینہ کی. تو ان کے بارے میں آپ بیان کریں گے. تو اب اس کے بعد محترم کمال صاحب شروع کرتے ہیں. ان کا ذکر خیر. حیات ہے وہ؟ اچھا ٹھیک ہے، چلے اب شروع کر دیں پھر. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ذکر خیر کر رہے تھے نوح، الحاجی نوح سوید ہنسن صاحب کا. جی جی. تو سوید ہنسن صاحب 2 دفعہ حج پہ تشریف لے گئے، 2 دفعہ انہوں نے حج کیے. تو اسی ضمن میں کیونکہ جو انہوں نے آخری حج کیا تو وہ حج کے مان بعد 1 محرم 1400 یا 20 نومبر 1979 میں وہ بدبخت نے اعلان کیا کہ میں مہدی ہوں، صبح کی نماز کے وقت بیت اللہ میں کھڑے ہو کے. اس پہ پھر وہ ایک لمبی کہانی جو میں عرض کروں گا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف کئی احمدی بھی وہاں موجود تھے. ان موجود احمدیوں میں سے ایک عبدالعزیز صاحب تھے، جن کا آپ نے ابھی تصویر دیکھی ہے. صوبہ سرحد کے یہ نائب امیر پہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے سعودی عرب میں جماعت کو بھی بڑا منظم کیا، کیونکہ یہ دمام جو بالکل بحرین کے درمیان میں برج ہے، وہاں بہت بڑی ہماری جماعت ہے خدا کے فضل سے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جماعتیں ہیں. تو چونکہ یہ کچھ 17 سال یا اس سے زیادہ رہے ہیں سعودی عرب میں، تو انہوں نے جماعت کو بھی منظم کیا. لیکن اصل بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، جس کا تاریخ سے بھی تعلق ہے اور ان کی بھی کنٹریبیوشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت نے سعودی عرب کو کس طرح ان کی خدمات کی ہیں. ان میں سے ایک عبدالعزیز صاحب بھی تھے. یہ آئے تھے مشرق جو منطق ہے نا، جو مشرق میں ہے سعودی عرب کے، وہیں وہ سارے تیل کے چشمے ہیں. اور وہیں آرامکو ہے جو امریکن کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی تھی. وہ 4 لاکھ کے قریب وہاں یہ رہتے تھے امریکن. اور کئی ملین کے قریب جو وہاں کی آبادی تھی وہ غربا کی تھی، اور وہ سارے کے سارے اہل تشیع تھے، سنی نہیں تھے اس میں. تو اس علاقے میں یہ بطور لائن مین کے بھرتی ہوئے. اور وہاں جو بھی ان کی اسٹاف تھے ان میں اتنی اہلیت ہی نہیں تھی کہ کچھ کام کر سکیں. انہوں نے پھر ان کو بسم اللہ کی، انہوں نے ان کو سکھایا. پھر سعودی گورنمنٹ کو پتہ لگ گیا کہ یہ شخص تو بہت بڑا سرمایہ ہے. پھر انہوں نے ان کو پڑھانے بھی کئی کورسز کرائے مختلف جگہ دنیا میں بھیج کے. اور آخر میں پھر جو پہلا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے ریاض میں جو ان کا دارالخلافہ ہے، اس کے ہیڈ یہ تھے عبدالعزیز خان صاحب. عبدالعزیز صاحب نے پھر وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن بنایا. ماشاء اللہ. اور چونکہ صرف بنانے کا ہی تعلق نہیں ہے، اس کے آگے ہوا یہ کہ جس دن افتتاح ہونا تھا، فیصل اس وقت زندہ تھے، تو فیصل بھی آئے وہاں ریاض میں. اور انہوں نے جب افتتاح کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک مذہبی طبقہ ہے جو کہتے ہیں امر معروف نہیں بھیل منکر کے وہ اصل کردار ہیں. وہ سخت خلاف تھے ٹیلی ویژن کے، ریڈیو کے، میوزک کے، مطلب ہر تصویر کو بھی حرام سمجھتے تھے.
بلکہ جو نوٹ بنے ہوتے تھے ریال وغیرہ کے یا جو بھی کرنسی تھی اس میں بادشاہ کی تصویر ہوتی تھی تو یہ اس کو پھاڑ دیتے تھے کہ منع ہے تصویر ریال جو تو انہوں نے پھر بغاوت کی کہ یہ ٹیلی ویژن کیوں کھولنے لگا اور پھر وہاں فساد ہو گیا تو جو باغی تھے وہ بھاگ کے فیصل جو جلالت الملک کہلاتے تھے ان کی چچا کے گھر میں جمع ہو گئے. فیصل نے سارے لوگوں کو وہاں اٹھایا, ساروں کو پھانسی دے دی اور اپنے چچا کو جلا وطن کر دیا. اس جلا وطنی کی وجہ سے اس کے چچا کا جو بیٹا تھا اس نے پھر جلالت الملک فیصل کو شوٹ کیا تھا. تو یہ ایک عجیب سی تعلق ہے ایک ایم ڈی کے ساتھ کہ وہ اتنے اس عظمت پہ پہنچا کہ پہلے ریڈیو اسٹیشن کا جو ایک لحاظ سے موجد کہنا چاہیے وہ مؤسس تھا ان کا, اور اس زمانے میں انہوں نے لائن مین کے سے کام شروع کیا اور پھر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بن گئے. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے جی, ہو گیا 8 منٹ پر. نہیں ابھی تو 6 منٹ ہو گئے ہیں. اگر کوئی سوین ہنسن صاحب کی اور بات رہ گئی تھی تو وہ بھی بتا دے کوئی. ہاں سوین ہنسن صاحب کی بات تو میں چونکہ وہ یہ جو مہدی ہیں ان کا سارا میں قصہ بیان کروں گا, اس میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایم ڈیوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں قادیان گیا تو وہ میرے دور پر ایک رشتہ داری تھے. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں پڑھاتا ہوں, پروفیسر ہوں. میں کہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ کہ جی مدینہ یونیورسٹی. کہ جی آپ مدینہ ہی اس میں پڑھاتے ہیں؟ اچھا. تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ ایم ڈی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے وہاں. سعودی عرب ابھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے جو ایک کنورٹیڈ ایم ڈی ہیں جو مشیر ہیں اس وقت سعودی عرب کے ایم ڈی, کیا نام ان کا ہے؟ مشیر ہیں اقتصادیات کے. سعودی عرب کے بھی ہیں, پاکستان میں بھی بنے تھے ایک دو. عاطف میاں. اب دیکھیں وہ عاطف میاں کا ذکر ہی نہیں کوئی کرتے کہ بھئی ان کے ٹاپ کے مشیروں میں سے ایک وہ بھی ہیں. تو سعودی عرب میں بھی مکے اور مدینے میں اور دوسرے علاقوں میں بھی جماعت کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح یہ ہمارے جو مورخ احمدیت ہیں عرفانی صاحب, یہ جب حج پہ گئے تھے میرے دادا کے پاس ہی ٹھہرے تھے تو انہوں نے جلالت الملک سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے ولادت ہے جس جگہ میں, اس میں غالباً جو مجھے صحیح پورا واقعہ تو یاد نہیں, اس کو کوئی نشان نہیں, بلکہ وہاں انہوں نے گھوڑے اور اونٹ باندھے ہوئے ہیں. تو عرفانی صاحب نے پھر جو جلالت الملک کے جو بھی ہو سکتے شاہ فیصل کو جو دلائی کہ اس کا نشان ہونا چاہیے آپ کے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے. اور غالباً اس وقت وہاں لائبریری ہے بالکل ہی. اب نکلیں آپ عمرہ کر کے تو رائٹ کے اوپر ایک بلڈنگ ہے جو اس کو لائبریری کہتے ہیں. اچھا. اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اچھا. تو بہت سی چیزیں جو ہیں اس کا ہمارا جماعت کا تعلق, لیکن اس ہمارا اپنا علم خود بڑا محدود ہے. اچھا جی. اب جنت البقیع میں کون دفن ہوا؟ ہمارے ایم ڈی بھی دفن ہے وہاں. اب یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی ایم ڈی کو جنت البقیع میں دفن ہونا. تو اس وجہ سے ان کے ہمارے نور صاحب کی یہ جو پھر میں نام بھول جاتا ہوں جی, کیا نام تھا ان کا؟ بولستاد نہیں, نور صاحب کا کیا نام تھا؟ نہیں, نورم بولستاد ہے نا. نور صاحب کی میں ذکر سوین ہنسن صاحب. سوین ہنسن صاحب کے ذکر سے یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو میں نے 1-2 باتیں ذکر کر دی ہیں. اس میں سے عبدالعزیز صاحب بھی ہیں, عرفانی صاحب کی بھی ہیں, پھر یہ جو ہمارے مشیر ہیں احمدی ان کا بھی ذکر آ گیا. تو سب دوست کہتے ہیں کہ سوین ہنسن صاحب کی تصویر ہمیں دکھائیں. سوین ہنسن صاحب کی تصویر دکھائیں تو وہ اگر آپ لے آتے تو وہ بھی میں اس وقت ساتھ ہی دکھا دیتا.
اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا گراؤنڈ ورک پورا نہیں کرتے. ہاں کوئی خدمت کریں. اچھا ہر بات مفت نہیں وہ میں ڈھونڈتا رہا، مجھے جلدی میں وہ ملی نہیں. چلو اگلے کسی پروگرام میں ہم دکھائیں گے انشاءاللہ. تو کیونکہ میں نے وہ بیان کرنا نا، وہ کیا نام تھا اس کو، کم وقت جو پیدا ہوا تھا جو 2 ہفتے. اچھا جس نے ہاں وہ سعودی ہاں، بہتر تو اس کا انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ ذکر کریں گے. اگلی دفعہ. ٹھیک اچھا ہے جی. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ.